اگلے مالی سال کے بجٹ میں کہیں ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی تو کہیں شرح کم کر دی گئی اور بعض اشیاء پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا۔ نان فائلرز کے لیے جہاں پابندیاں اور مشکلات بڑھیں، وہیں رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح کئی گنا بڑھا دی گئی۔ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ میں ٹیکس فراڈ اور اس کی سہولت کاری پر سخت سزاؤں کی بھی تیاریاں کر لی گئیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کئی اشیاء پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور بعض پر ٹیکس شرح بڑھانے کی تجویز دے دی گئی۔ نان فائلرز کے لیے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کرنے کی تجویز بھی سامنے آ گئی۔ پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل پر 2.5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی لگانے کی تجویز ہے، جسے اسے اگلے سال 5 روپے فی لیٹر کر دیا جائے گا۔ درآمدی سولر پینلز اور تمام گاڑیوں پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز بھی بجٹ کا حصہ ہے۔ فائنانس بل میں ای کامرس پلیٹ فارم، کوریئر سروس اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس پر بھی 18% سیلز ٹیکس کی تجویز شامل ہے۔ انٹرسٹ انکم پر ٹیکس 15% سے بڑھا کر 20% کرنے کی تجویز بھی دے دی گئی۔ میوچل فنڈز کے منافع پر ٹیکس کی شرح 15% پر برقرار رہے گی۔ بجٹ 2025-26 میں جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز ہے۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر عائد 7% تک کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ بجٹ میں ٹیکس فراڈ اور اس کی سہولت کاری پر سخت سزاؤں کی تجویز دی گئی ہے۔ ملوث افراد کو 10 سال قید یا 1 کروڑ روپے جرمانے یا دونوں سزاؤں کا اطلاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ فائنانس بل کے مطابق ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد پر ٹیکس چوری کا 100% جرمانہ لاگو کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ٹیکس فراڈ کی معاونت کرنے والے افراد پر بھی سزا اور جرمانے کیے جا سکتے ہیں۔ فائنانس بل میں FBR افسران کو سول کوڈ کے اختیارات دینے، دوران تفتیش ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا اختیار دینے کی تجویز ہے۔ انکوائری افسر کمشنر کی منظوری کے بغیر بھی ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کو گرفتار کر سکے گا۔